بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقابات المحتضر، مرتے وقت کافر کی سزائیں۔ مرتے وقت کافر آدمی کو درج ذیل 10 قسم کی یا ان میں سے بعض سزائیں دی جاتی ہیں۔ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرنے والے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر کو یہ کہہ کر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، اے ناپاک روح، نکل اس جسم سے اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آگ کے عذاب کا مزدہ بھی سناتے ہیں۔ مرتے وقت کافر کی روح سے روئے زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار جیسی غلیظ بو آتی ہے۔ کافر روح کی بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے آسمان اول کی طرف لے جاتے ہیں اور تعارف کروانے کے بعد آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن محافظ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کافر روح کا اندراج سجین میں کر لیا جائے۔ سجین میں اندراج کے بعد کافر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے ہی زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام سزاؤں کا ذکر آئندہ صفحات میں دیے گئے مسائل کے تحت قرآنی آیات اور احادیث میں ملاحظہ فرمائیں۔ کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے اسے جہنم میں داخل ہونے کا مزدہ سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ سورہ النحل آیت نمبر 28 اور 29۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ جو متکبرین کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑ اور پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگ کے عذاب کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 27۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے خوب ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اور رسوا کن عذاب سے دوچار ہونے کا مزدہ سناتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 93۔ کاش تم کافروں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنی جانیں،
آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کیا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ چہرے والے عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ کافر کی روح لپیٹنے کے لیے عذاب کے فرشتے ٹاٹ کا کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ کافر کی روح اس کے جسم سے اتنی مشکل سے نکلتی ہے جتنی مشکل سے لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکلتی ہے۔ کافر کی روح سے روئے زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار سے زیادہ غلیظ اور گندی بو آتی ہے۔ آسمان پر جاتے ہوئے جن جن فرشتوں کے پاس سے روح کا گزر ہوتا ہے وہ سب اسے لعنت ملامت کرتے ہیں۔ کافر کی روح کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے جانے کے لیے آسمان اول کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے، لیکن محافظ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کافر کا نام سب سے نچلی یعنی 7ویں زمین کے نیچے موجود سجین کے رجسٹر میں درج کر لیا جائے۔ سجین میں اندراج کے بعد کافر کی روح آسمان اول سے بری طرح زمین پر پٹخ دی جاتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کے لیے نکلے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا، کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور وہ اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ روح جسم کے اندر جاتی ہے اور فرشتے اسے اس طرح باہر کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کی ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سڑانت جیسی بدبو اس روح سے آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر مقرب فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، یہ کس خبیث روح کی بدبو ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ بدترین نام جو دنیا میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 40۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، سب سے نچلی زمین میں موجود سجین جیل میں اس کا اندراج کر لو، اور کافر کی روح بری طرح زمین پر پٹخ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ تلاوت فرمائی، جس نے اللہ سے شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ سورہ حج آیت نمبر 31۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔ کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے کافر کو اللہ کے عذاب اور عقاب کا مزدہ سناتے ہیں،
جس سے کافر اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتا۔ کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے یوں مخاطب کرتے ہیں: اے خبیث روح، تو خبیث جسم میں تھی، اب نکل ذلیل ہو کر، آج بشارت ہو تجھے جہنم کے کھولتے پانی اور پیپ کی اور دوسرے عذابوں کی۔ کافروں کی بدبو محسوس کر کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کافروں کو سجین کی طرف لے جاتے ہوئے زمین کے دروازوں کے فرشتے روح کی بدبو محسوس کر کے شدید اظہار نفرت کرتے ہیں۔ کلام المیت و سماعہ، میت کا کلام کرنا اور سننا۔ مرنے کے بعد نیک اور بد دونوں میتیں اپنا اپنا انجام دیکھ کر اپنے اپنے پسماندگان سے ہم کلام ہوتی ہیں، جسے پسماندگان نہیں سنتے، اگر سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، نیک آدمی کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اگر نیک نہ ہو تو یہ کہتا ہے، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ وہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنگ بدر کے مقتول کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین کو 3 دن تک ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان پر کھڑے ہو کر آواز دی، فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، تمہارے رب نے میرے ذریعے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، تم نے اسے سچا پا لیا یا نہیں؟ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، میں نے تو اسے سچا پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے سنتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو اب مردار ہو چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، ہاں البتہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تو وہ گھسیٹ کر بدر کے کنویں قلیب میں ڈال دیے گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تدفین کے بعد جب میت کے اعضاء و اقربا واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آواز سنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معنی القبر، قبر کا مفہوم۔ قبر کا مطلب کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 31۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھودی تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ قول اللہ عز وجل فأقبرہ، سورہ عبسہ کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فأقبرہ۔ عرب لوگ کہتے ہیں اقبرت الرجل، یعنی میں نے آدمی کو دفن کیا۔ جب کوئی آدمی کہے کہ میں نے اس کے لیے قبر بنائی اور اسے قبر میں ڈالا تو اس کا مطلب ہے میں نے اسے دفن کیا۔ بخاری۔
قبر کی زندگی کو برزخ یعنی پردے کی زندگی یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ ان سب یعنی مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد میت مٹی میں دفن ہو یا پانی میں غرق ہو یا درندے اسے کھا جائیں یا جلا کر اسے راکھ بنا دیا جائے، جہاں جہاں میت کا جسم یا جسم کے ذرات یا ذرہ ٹھہرے گا وہی اس کی قبر کہلائے گی۔ نعیم القبر حق، قبر کی نعمتیں حق ہیں۔ اہل ایمان کو قبر میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سورہ النحل آیت نمبر 32۔ نیک اور پاک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ قبر مومن کے لیے سرسبز و شاداب باغ ہے جس میں 14ویں کے چاند جیسی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنی قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے جو اس کے لیے 70 ہاتھ تقریباً 105 فیٹ یا 35 میٹر فراخ کر دیا جاتا ہے اور اس میں 14ویں رات کے چاند جیسی روشنی کر دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کی قبر 70x70 یعنی 35x35 فراخ کرنے کے الفاظ آئے ہیں۔ قبر میں فراخی مومن کے نیک اعمال کے مطابق ہوگی، واللہ عالم۔ اہل ایمان کو قبر میں ان کی جنت والی رہائش گاہ صبح و شام دکھائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں، اور اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے تیری رہائش گاہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے یہاں بھیجے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مومن کو قبر میں جنت کا بستر اور جنت کا لباس مہیا کیا جاتا ہے۔ مومن کی قبر میں جنت کی طرف ایک مستقل دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عذاب قبر کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، یعنی عذاب دیے جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور گھبرا گئے، فرمایا، بے شک یہودی عذاب دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس کے بعد ہم نے کئی راتیں وحی کا انتظار کیا۔ پھر ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ کافروں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور ان کے چیخنے چلانے کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ سارے جانور سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کافر یا مشرک اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے نکلے تو قبرستان میں ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عہد نبوی میں عذاب قبر کا ایک عبرتناک واقعہ جسے مدینہ منورہ کے سب لوگوں نے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا۔ اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کچھ میں لکھ کر دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے۔ چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کو کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے اس کے لیے دوبارہ نئی جگہ قبر کھودی اور اسے پہلے کی نسبت بہت گہرا بنایا اور لاش کو دوبارہ دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا زمین نے اسے پھر باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے پھر الزام لگایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے۔ چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے تیسری مرتبہ اس کے لیے قبر کھودی اور اتنی گہری بنائی جتنی گہری وہ بنا سکتے تھے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے پھر نکال باہر پھینکا ہے۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عذاب القبر فی ضوء القرآن، عذاب قبر قرآن مجید کی روشنی میں۔ سمندر میں غرق ہونے کے بعد آل فرعون کو روزانہ صبح و شام آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ سورہ مومن آیت نمبر 45 and 46۔ آل فرعون بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ جہنم کی آگ کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ موت کے وقت سے ہی کافروں کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 93۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب وہ جان کنی کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، لاؤ نکالو اپنی جانیں،
آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا جو تم ناحق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ کافروں کی روح قبض کرتے ہی فرشتے انہیں جہنم کے عذاب میں جھونک دیتے ہیں۔ الذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کننا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ سورہ نحل آیت نمبر 20-28۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کافر جب موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو فوراً سرکشی سے باز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کیسے نہیں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جہنم یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ کافروں کی روح قبض کرتے ہی فرشتے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ کاش تم دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 27۔ پس کیا حال ہوگا کافروں کا جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر تھپڑ ماریں گے۔ قوم نوح کو غرقاب ہونے کے ساتھ ہی آگ میں داخل کر دیا گیا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ سورہ نوح آیت نمبر 25۔ قوم نوح کے لوگ اپنے گناہوں کے جرم میں غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، اور پھر انہوں نے اللہ سے بچانے کے لیے کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ شدت العذاب القبر، عذاب قبر کی شدت۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ مٹی تر ہو گئی۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قبروں میں لوگ فتنہ دجال کی طرح آزمائے جائیں گے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ میں یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ نہیں جانتا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کون سا لفظ استعمال کیا، یعنی فتنہ دجال کی طرح یا فتنہ دجال کے قریب۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں
آگ کی گرمی سے اور عذاب قبر سے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو قبروں میں مردے دفن کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو ہنسیں کم، روئیں زیادہ، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھول جائیں اور بستیاں چھوڑ کر میدانوں اور جنگلوں میں جا بسیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ، تقریباً 3 انچ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی اور کوئی جگہ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بسم اللہ۔